علیہ وسلم کے پردہ کر جانے کے کئی سو سال بعد کا معاملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں جب یہ آواز سنی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اور امام مالک اتنا احترام کرتے تھے، آپ حدیث پاک کی کتاب پڑھاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے گزر جانے کے بعد تقریباً 150-200 سال بعد آپ کا زمانہ ہے امام مالک کا، تو آپ ورق الٹتے تھے کتاب کا، حدیث کی کتاب کا، آواز نہیں پیدا ہونے دیتے، اور جب حدیث پڑھتے تھے کہتے تھے یہ سونے مزار والے نبی نے فرمایا ہے، وہ نسبت سرکار کی طرف کرتے تھے۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ وقت کو ڈانٹا، کہا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ سرکار کی مسجد کے اندر تو ایسا معاملہ کر رہا ہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جس وقت میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو پھر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، آواز پست رکھو، آواز اپنی نیوی رکھو، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ امام مالک نے فرمایا وَإِنْ حَرَمْتَهُ مَيْتًا كَحَرِمْتَهُ حَيًّا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہے حیات ہوں چاہے اس دنیا سے پردہ کر جائیں، ہر معاملے میں سرکار کی عزت اور حرمت ایک برابر رہے گی۔ سرکار جس طرح زندہ تھے اس طرح لوگ عزت کرتے تھے، آج بھی ان کی عزت ایسے کی جائے گی جس طرح سرکار زندہ ہیں۔ تو یہ فرق نہ کیا جائے کہ سرکار اس دنیا سے چلے گئے ہیں اب ادب نہیں ہے، تو بادشاہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نبی پاک کی مسجد میں آ کے کیسی گفتگو کر رہا ہے؟ اپنی آواز کو آستہ رکھ، اپنی آواز کو پست کر، اپنی آواز کو نیچے کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے اپنی آواز کو تو بلند نہ کر۔ تو یہ سیرت کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم یہ فرق نہ کریں۔ وہ حقیقت ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، لیکن ہم ادب اور احترام کی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح ان کا ادب ان کی حیات میں تھا، آج بھی ان کا ادب اسی طرح ہونا چاہیے۔ سیرت کا مقصد اور فائدہ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پاک نے سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ارشاد فرمایا اور ہم آپ کو رسولوں کی خبریں بیان کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اے محبوب، یہ اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اے محبوب، پہلے نبیوں کے تذکرے آپ کے سامنے کیے جاتے ہیں، پہلے نبیوں کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، پہلے نبیوں کے حال احوال آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا جن سے آپ کے دل کو تسکین ہوتی ہے، جو واقعات آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر پہلے نبیوں کا ذکر نبی پاک کے دل کو تسکین دیتا ہے، کیا نبی پاک کا ذکر ہمارے دلوں کو تسکین نہیں دے گا؟ ہمارے دلوں کو چین نہیں دے گا؟ سرکار کا ذکر ہی دلوں کا چین ہے، سرکار کا ذکر ہی دلوں کا سکون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نبیوں کا ذکر اتنی برکت والا ہے، امام الانبیاء کے دل کو چین دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ تو جو خود امام الانبیاء ہوں، جب ان کا ہم امتی، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ذکر کریں گے تو اللہ کتنا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے ذکر سے آپ کے دل کو سکون پہنچے گا۔ اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا۔ یہ جو قصے ہیں پہلے نبیوں کے، یہ خطاب سرکار کو ہے، اے محبوب پہلے نبیوں کے جو قصے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی زندگی کے معاملات ہیں، وہ آپ کے پاس حق کی شکل میں آئے ہیں، اور مومنوں کے لیے اس کے اندر نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے۔ تو یہ ایک مقصد ہے سیرت کا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون پہنچے گا پہلے نبیوں کا ذکر سنیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے، ہم اس لیے سیرت سن رہے ہیں ہمارے دلوں کو سکون پہنچے، ہمارے دل منور ہو جائیں، ہمارے دل روشن ہو جائیں، اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض پہنچے۔ اچھا، اب ہم سیرت کی طرف آہستہ آہستہ سفر کرتے آ رہے ہیں۔ یہ بھی بات عرب ذہن میں آتی ہے کہ سرکار عرب کے اندر کیوں آئے، کسی اور خطے میں کیوں نہیں آئے؟ عرب کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لے کے آئے، تو یہ سرکار وہاں ہی کیوں آئے؟ کسی اور جگہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف نہیں لے کے آئے؟ سرکار آخری نبی ہے، سرکار کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک لمبے پیریڈ بعد اس دنیا میں تشریف لے کے آئے. تقریباً 500 سال کا وہ عرصہ تھا جس کے بعد سرکار اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. ایک بہت بڑے عرصے کے بعد جب سرکار آتے ہیں، ہر طرف کفر ہے، ہر طرف ذلت ہے، ہر طرف پسپائی ہے. اب ہر جگہ پہ دین کا پیغام پہنچانا یہ اس اعتبار سے تھا کہ اگر ایک نکر پہ سرکار آ جاتے، ایک کونے پہ آ جاتے، دنیا کتنی بڑی ہے، تو پھر دوسرے کونے تک پیغام پہنچانا مشکل تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا جو گول اور اصل اور درمیانی حصہ تھا اس کے اندر سرکار کو بھیج دی. اور ویسے بھی ام القریٰ کہا جاتا ہے مکہ کو. ام القریٰ، ام القریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زمینوں کی ماں ہے. اس روئے زمین پہ ہر جگہ پہ پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی تھا. اس روئے زمین پہ سب سے پہلے جہاں پہ خشکی ہوئی، جہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے زمین اور مٹی بنی، اس جگہ کا نام مکہ مکرمہ ہے، اس کا نام عرب شریف ہے. سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی جو جگہ ہے وہ زمین کے قابل ہو. اب بھی تقریباً 71 حصے پانی ہے اور 29% جو ہے وہ خشکی ہے. تو اس زمین پہ جب سے پہلے جو خشکی کا حصہ تھا وہ تھا مکہ مکرمہ کا حصہ. گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی حد تک وسط میں ہے، اس دنیا کے وسط میں ہے. اور بالخصوص جو بر اعظم ایشیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے، پھر یورپ ہے، پھر افریقہ ہے، ان تینوں بر اعظموں کے بالکل سینٹر کے اندر عرب شریف ہے. پوری دنیا کا نقشہ آپ دیکھیں نا جی، ہم ابھی مزید دیکھیں گے تو وہ سینٹر کے اندر ہے. تمام جگہ پہ تبلیغ پہنچا دینا، ان تک بات پہنچا دینا موضوع تھا کہ وہاں پر ہی ہو. وہ بہتر جگہ تھی مکہ مکرمہ، عرب شریف. اس اعتبار سے وہ زیادہ بہتر تھی کہ ہر طرف دین کا پیغام پہنچ جائے. تو اس لیے پھر اللہ رب العزت نے مکہ کی سرزمین، اور بھی کئی اس کے شواہد ہیں لیکن ہم اپنی بات کو توالد کی طرف نہیں لے کے جاتے. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا سینٹر ہے. ان 3 بڑی سلطنتیں تب تھیں، 3 بڑی اس وقت پوری دنیا میں جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں وہ یہی تھیں، ایشیا، یورپ، افریقہ. اور ان کے بڑے بڑے معاملات تھے. ان کے سینٹر کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. اب یہ ہمارے سامنے نقشہ ہے دنیا کا. اب یہ دیکھیں، مزید آگے جا کے ہم دیکھیں گے تو یہ درمیان کے اندر جو حصہ واضح ہو گیا ہے، یہ حصہ عرب ہے. تو یہ کے قریب قریب دیکھیں، یہ بر اعظم ایشیا ہے، پھر یورپ ہے، پھر افریقہ ہے. ان کے درمیان کے اندر جو ہے وہ عرب شریف کا حصہ ہے. اب یہ مختلف جو بر اعظم ہیں ان میں اس کی تصویر پھیل گئی ہے. اب مزید اس کو جب واضح کرتے ہیں تو یہ ہے، یہ ایشیا ہے، یہ یورپ ہے، یہ بر اعظم افریقہ ہے. اور اس کے درمیان میں آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ جزیرۃ العرب ہے. یہ دیکھیں ان کے بالکل سینٹر کے اندر ہے. اس اعتبار سے پوری جگہ پہ دین پھیلانا اور دین کی بات کرنا آسان ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے عرب کو جو ہے وہ منتخب فرمایا، محبوب کو اس جگہ پہ بھیجا جائے کہ جو ہر جگہ کا سینٹر ہو اور مختلف جگہوں پہ دین کی بات پہنچانی آسان ہو. اب ہم ملک عرب کی بات کرتے ہیں. بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب کے اندر جو ہے وہ ملک عرب شریف واقع ہے. 3 طرف اس کے سمندر ہے اور جو چوتھا حصہ ہے وہ دریائے فرات اس کے ارد گرد ہے. گویا کہ یہ پانیوں کے اندر گرا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ بالکل ہی، یعنی دور دور فاصلے پہ اگر ہم دیکھیں پورے عرب کو ہم دیکھیں، عرب کی صورتحال ہمیں اسی طرح نظر آتی ہے کہ وہ پانیوں کے درمیان ہے. اور اس لیے پھر اس کا نام رکھ دیا گیا جزیرہ، جزیرۃ العرب. ہم جزیرہ بھی اسی کو کہتے ہیں نا جو پانیوں کے درمیان خشکی کی جگہ ہو. اور یہاں کی جو صورتحال ہے وہاں زراعت بڑی قلیل ہے، بڑی تھوڑی ہے. زراعت کے اعتبار سے وہاں کوئی خطر خواہ علاقہ شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ پتھریلی علاقہ ہے. اور باقی اس کے علاوہ اس کے کثیر حصے جو ہیں وہ ریگستان کے اوپر مشتمل ہیں، پہاڑوں کے اوپر اور ریگستانی علاقوں کے اوپر مشتمل ہے ملک عرب. ملک عرب کی جب ہم تقسیم کی بات کرتے ہیں تو زمین کی طبعی ساخت، زمین کے لحاظ سے 7 اس کے حصے بنائے گئے ہیں. ان کے مختلف نام رکھ دیے گئے. حجاز نام ہے، یمن ہے، حضر موت ہے، مہرہ ہے، عمان ہے، بحرین ہے، نجد ہے اور احقاف ہے. یہ ان کی ساری ہمارے سامنے نقشہ ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں. اچھا، اس میں ایک چیز یہ دیکھیں جو پہلا نشان بنا ہے عیسائیوں کے اوپر.
یہ اس نشان کو ذہن میں رکھیں. یہ دیکھیں جو اب دوبارہ پھر یہ واضح ہو جائے گا، یہ جو عیسائیت کا نشان ہے. اب آپ نقشے کو دیکھیں، جہاں جہاں یہ نشان بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا وہاں وہاں عیسائی رہتے تھے. یہ پورا جزیرہ عرب ہے، آپ کے سامنے یہ عرب کا نقشہ ہے، اور جہاں جہاں اگر آپ غور کریں تو یہ جو پیلے رنگ کا سارا حصہ ہے وہاں پر بھی آپ کو جمع کے نشان نظر آئیں گے. تو یہ سارا حصہ عیسائیوں کے تسلط میں تھا، مذہبی اعتبار پہ لوگ عیسائی تھے. اور پھر دیکھیں یہودیت کا نشان بنا ہوا ہے، تو آپ کو یہودیت میں یہ حصہ نظر آئے گا جو ہلکا پیلا ہے. وہاں پہ آپ کو یہودیت کے کافی سارے جو ہیں وہ علاقے بھی نظر آئیں گے. خیبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مدینہ منورہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں. وہ دیکھیں مدینہ منورہ اور خیبر یہ نشان بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح جو مذہبی طور پہ یہودی تھے وہ ہم اس نقشے کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کثرت میں اور کتنی تعداد میں یہودی تھے. پھر یہ مجوسی ہیں، ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہے. اور یہ بت پرست ہیں، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے یہ بت پرست ہیں. سارا ایریا یہ نشان بنا ہوا ہے وہ اوپر بت پرستی کا ہے. تو یہ سارے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. یہ عرب پورے کی صورتحال تھی. ہم نے یہ تقسیم اس کی سن لی. اب یہ پہلا ذکر تھا حجاز مقدس کا، 7 حصوں میں تقسیم کیا نا جی ملک عرب کو. تو اس کی پہلی جو تقسیم تھی وہ حجاز مقدس تھا. اب پورے عرب کے اندر جتنے بھی علاقے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو شہرت ہے وہ حجاز مقدس کو ہے. کیوں شہرت ہے؟ کہ یہاں مکہ مکرمہ ہے. حجاز پورا ایریا، یعنی آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں جس طرح کہ ہم پاکستان کو 5 صوبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح جزیرۃ العرب کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیں. ان 7 میں جو ایک حصہ ہے اس کا نام حجاز مقدس ہے. تو حجاز مقدس کو اتنی شہرت کیوں ہے؟ اس کے اندر مکہ مکرمہ ہے. یعنی جتنا ایریا، یعنی جس طرح ایک ضلع ہے پھر اس کے نیچے کافی ساری تحصیلیں ہیں، تو اس طرح حجاز مقدس کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ بڑے بڑے شہر آتے ہیں، بڑی بڑی تحصیلیں آتی ہیں. تو اس کے اندر ایک کا نام مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ کیوں مشہور ہے یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسی کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہاں پر خانہ کعبہ ہے، اور یہاں پر دین کی ابتدا ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی ابتدا یہاں سے لے کے نکلے. پھر مدینہ منورہ حجاز کے اندر جو مشہور علاقہ ہے وہ مدینہ منورہ کا علاقہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، سرکار کے رہنے کی جگہ ہے، سرکار کے مدفن کی جگہ ہے. دین کو پھر جہاں بہترین تقویت ملی وہ مکہ مکرمہ کا علاقہ ہے. تو یہ حجاز کے اندر آتا ہے مدینہ منورہ. بدر اور احد وہ بھی حجاز مقدس کے اندر آتے ہیں، جو مشہور غزوات ہیں. خیبر اور فتح یہ بھی حجاز کے اندر ہی آتے ہیں، غزوات کے نام سے مشہور ہیں. حنین اور طائف یہ بھی حجاز کے اندر ہی آتے ہیں. طائف ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہ پورے عرب میں ایک بڑا سرسبز علاقہ ہے، سبزہ بڑا وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے، میوہ جات وہاں ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے. اور یہ آتا ویسے حجاز کے اندر ہے. تبوک حضرت شعیب علیہ السلام کا جو شہر ہے وہ وہاں قریب ہے، اور وہاں غدیر خم یہ بھی علاقے وہاں پر موجود ہیں. یہ تقسیم تھی حجاز مقدس کی، اور یہ مشہور جو علاقے ہیں یہ حجاز مقدس کے اندر ہی آتے ہیں. اچھا، ان کی صورتحال کیا تھی اخلاقی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے؟ اہل عرب مظاہر قدرت کی ہر چیز کو انہوں نے معبود بنا لیا. جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا جو ہے وہ مظہر بنتی ہے، ہر اس چیز کو خدا بنا لیا. اب ہم چاند کو دیکھیں تو چاند اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک طرف سے مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروا رہا ہے. تو وہ اس کو سجدہ کرتے. ہر وہ چیز کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بڑے مقام اور عہدے پر فائز ہے، ہر اس چیز کو وہ سجدہ کرتے، اس کو معبود بناتے، اس کو الہ مانتے. یہ ان کی صورتحال تھی پورے اہل عرب کی. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے خود ساختہ مورتیاں بنا لی، کسی چیز کی تصویر بنا لی، کسی چیز کی تصویر بنا لی. ہر اس چیز کی وہ کبھی پتھر کی بنا لیتے، کبھی مٹی کی بنا لیتے، تو ان کو پھر سجدہ کرتے اور پھر انہی کی وہ عبادت کرتے. دل و دماغ پر توہم پرستی ان کے قابض تھی، وہم بڑا تھا. اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے اندر بھی توہم پرستی بڑی ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہم توہمات کا شکار ہو گئے ہیں، بدگمانیوں کا شکار ہو گئے ہیں. عقائد و نظریات کے ٹوٹنے میں سب سے بڑی وجہ یہی بنتی ہے.
وہ توہم پرستی کرتے تھے. اگر کوئی جانور آگے سے گزر گیا تو کہا نہیں بڑا نقصان ہو جانا ہے. جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی اب یہ جوتا الٹا ہو گیا ہے، کوئی نقصان ہو جائے گا. صبح سویرے پہلا جو گاہک ہے اگر وہ دکان سے خالی چلا گیا تو سارا دن گاہک جو ہے وہ ختم ہو جانی. اگر کوئی پہلے دکان کے شروع ہوتے ہی کوئی بندہ اگر ہم سے ادھار لے گیا ہمارا فائدہ کوئی نہیں ہونا. یعنی یہ توہمات ہیں، غلط ذہن ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہم نے کئی ذہن بنائے ہیں، جو بلی ہے وہ اگر اس طرح کرے گی تو فلاں نقصان ہو جائے گا، اگر وہ جو ہے وہ الو بولے گا تب نقصان ہو جائے گا. مختلف قسم کے توہمات کے ہم بھی شکار ہیں، لیکن ان کے تو بالکل دل و دماغ کے اوپر وہ قابض ہو چکے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تیر ڈالتے اور جانوروں کو چھوڑتے. اگر جانور دائیں طرف چلا گیا تو کہتے وہ کام ٹھیک ہے، اگر جانور بائیں طرف چلا گیا تو وہ کہتے نہیں کام نہیں ٹھیک ہونا، اور اگر جانور سیدھا اڑتا چلا گیا تو کہتے اب پھر اپنا فیصلہ کرواؤ جی. یہ ان لوگوں کے ذہن تھے، عقائد تھے، اور وہ دین سے اس طرح ہٹے ہوئے تھے جو چیز دیکھنی اسی کا عقیدہ بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ تو عقیدے کی باتیں تھیں، لیکن ان کے علاوہ ان کے اعمال اور افعال میں بڑا بگاڑ آ گیا تھا، بے حد بگاڑ آ گیا تھا. اس بگاڑ کی کیفیت یہ بنی، اس کی صورتحال یہ بنی کہ ہر قسم کا گناہ عام ہو گیا، ہر قسم کی لڑائی عام ہو گئی. 100 سال تک وہ جنگیں ہوتی رہیں صرف اس وجہ سے اس بندے نے پانی پہلے کیوں پلایا ہے، صرف اتنی وجہ ہے. اور اتنی ان کی حقیقت گر چکی تھی اور اتنے وہ دل کے نکمے ہو چکے تھے، سخت ہو چکے تھے کہ اپنی پیدا شدہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. باتیں آپ نے سنی، ماں باپ کو بیچنے کے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. کبھی کسی نے اپنا ماں باپ نہیں بیچا، لیکن اتنے وہ گر چکے تھے کہ انہوں نے ماں باپ بیچنا شروع کر دیا، اپنی اولادوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. اور پھر ایک عورت کو اگر وہ رکھنا نہیں نہ چاہتے تھے تو نہ بساتے تھے نہ طلاق دیتے تھے. طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے، طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے. اسی لیے سرکار نے فرمایا 3 طلاقیں. یہ ان کی صورتحال بن چکی تھی. اس قدر وہ زنا بالکل عام تھا، لونڈیوں کا معاملہ بالکل عام تھا، چوری بالکل عام تھی، ڈکیٹی بالکل عام تھی، ایک دوسرے کے حق مارنا بالکل عام تھا. یعنی عقائد کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال اور ان کے افعال وہ بھی حد درجے کے تباہ شدہ ہو چکے تھے، اور بالکل انسانیت والی دینداری والی بات ان کے اندر وہ دور دور تک نظر نہیں آتی تھی. ہم اپنی بات کو مزید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتے ہیں تو سرکار کے جو آباء و اجداد ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کس کو نہیں، دنیا کا ہر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتا ہے اور آپ کی محبت اپنے دل میں وہ بسا کے رکھتا ہے. اب یہ ہمارے پاس جو سیزن قربانی کا رہا ہے، ہر سال ہی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد عطا فرمائی اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت بی بی ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی عمر میں جا کے پیدا ہوئے، بڑھاپے میں جا کے پیدا ہوئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیک اولاد کی تڑپ اپنے دل میں رکھتے تھے، دعا بھی کرتے تھے. تو اللہ پاک نے یہ دعا کو سنا. یہاں ہمیں جو درس عبرت اور درس نصیحت ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی عطا پہ راضی رہنا چاہیے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی مرضی کی وجہ سے کسی نعمت کو عطا نہیں فرماتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں تھی، حضرت ہاجرہ کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک لمبے عرصے بعد اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی. تو یہاں سے ہمیں اس بات کو اپنے جو ہے وہ جذبات کے اندر جگہ دے دینی چاہیے کہ نہیں، اللہ رب العزت کی عطا پہ راضی رہنا یہی بندوں کا کام ہے. اور نبی باقاعدہ اس کا پریکٹیکلی ہمیں عملی طریقہ بھی دے کے گئے اور کر کے بھی دکھا کے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ ان دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وادی مکہ میں چھوڑ آئے. اس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا. اس کی جو صورتحال ہے وہ آپ نے کئی بار سنی. وہاں کسی قسم کا مکان بھی نہیں تھا، وہاں پہ لوگ نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی. جب وہاں پہ چھوڑ آئے، جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے. تو جب حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. آپ دیکھیں ایک بی بی کا کتنا جگرا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے پاس،
جس سے چلا بھی نہیں جاتا، جس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، چھوٹا ہے، صرف رینگتا ہے بچہ، تو وہاں کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت کا دور دور تک نام ہی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے۔ اور عرب کی گرمی آپ کے ذہن میں ہے، آپ نے سنی ہے، ہر طرف جو ہے وہ درخت، ہر طرف پہاڑ ہیں یا ریگستان ہے، کتنی سخت گرمی ہوگی۔ تو اس گرمی کے اندر اور اس وادی ذی زرع کے اندر جہاں پہ کسی بندے کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کے آگے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر جو اپنا فیصلہ کرنا ہے، کتنا اہم فاصلہ ہے، اور کتنی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑ آئے، اپنی بیوی کو چھوڑ آئے، اپنے بچے کو چھوڑ آئے اور پھر واپس آئے۔ پھر ان لوگوں کا بھی کیا کمال دین تھا کہ انہوں نے کہا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم یہاں سیرت پڑھتے ہیں اور ساتھ ہم درس بھی سیکھیں گے تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ جو کھانا اور راشن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو بی بی پاک آپ کو پتہ ہے صفا مروہ کے اوپر دوڑتی ہیں، مسا چکر لگاتی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں سے پانی نکل آیا۔ جب پانی نکل آیا تو آپ نے اس پانی کو کہا کہ رک جا رک جا، جسے ہم کہتے ہیں زمزم، اصل زمزم کا مطلب ہے رک جا دور نہیں جانا۔ تو اب اس کو کلوز کر دیا، پھر وہاں کا ہو کے رہ گیا۔ اب یہاں پانی تھا تو آپ کو پتہ ہے پرندے وہ پانی دے کے آ جاتے ہیں، تو پرندے نا جی وہاں پہ منڈلانے لگے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ جہاں ان کو زندگی کے آثار نظر آتے، سہولتیں نظر آتی، پانی ملتا، وہاں خیمے لگا کر وہاں آباد ہو جاتے۔ دور سے کسی نے دیکھا کہ یار پرندہ وہاں اڑ رہا ہے، انہوں نے ایک بندے کو بھیجا جا کے دیکھو کہ جس جگہ پہ پرندہ اڑ رہا ہے وہاں کوئی پانی تو نہیں ہے۔ اس بندے نے دیکھا وہاں تو بڑا بہترین پانی ہے، اس نے اپنے خاندان والوں کو جا کے کہا، برادری اور قبیلے والوں کو جا کے کہا وہاں پہ پانی ہے۔ وہ سارے کے سارے آ گئے اور آگے بی بی پاک سے اجازت مانگی۔ یہاں سے دیکھیں ان لوگوں کا جتنے وہ سخت تھے، جتنے میں وہ دین سے دور تھے، یا جتنے وہ لمبے قبیلے کی بات ہے، ان کے اندر دینداری کس حد تک تھی۔ انہوں نے باقاعدہ اجازت مانگی، انہوں نے باقاعدہ پوچھا کہ اگر آپ بی بی صاحبہ اجازت دیتے ہیں تو ہم یہاں رہ لیں، ہم اپنے خیمے لگا لیں؟ تو بی بی پاک نے فرمایا ہاں آپ رہو، پانی استعمال کرو، پر پانی کے اوپر قبضہ ہمارا ہی رہے گا، پانی ہماری ملک میں ہی رہے گا، آپ رہو۔ تو پھر ان لوگوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا، اور پھر اسی خاندان کے اندر، اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر شادی بھی کی۔ آپ کو عربی نہیں آتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ عربی نہیں تھی، وہ سریانی زبان تھی۔ اب ان کی زبان عربی تھی، یہ عرب میں گھومتے پھرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ملک شام تھے، تو ملک شام سے یہاں آئے، مصر سے شام گئے، اور پھر شام سے پھر وہاں چلے گئے۔ ان کی زبان عربی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے سے عربی سیکھی، اور یہاں پھر اب زندگی گزارنا شروع کر دی، اور یہاں پھر بھی آبادی بنی۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں تھوڑی تھوڑی کر کے کتنی رونق لگا دی۔ اب فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے اور حضرت ہاجرہ تھی۔ بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے حالات سے، اگر وہ کہتے کہ نہیں ہم مر جائیں گے، بندہ نہیں ہے، کھانا کدھر سے ہے، پکانا کدھر سے ہے، کھائیں کیا کریں گے، وہاں زندگی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کر کے ہر چیز وہاں پہ رکھ دی، لوگ بھی آ گئے، قبیلہ بھی آ گیا، ڈر بھی ختم ہو گیا، خطرہ بھی ختم ہو گیا، وہاں سے تعلق بھی نکل آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ سسرال بھی بن گیا، نکاح کی بات بھی ہو گئی۔ تو پھر وہ جو بات ہم نے پہلے ذکر کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے اپنی اولاد کی خبر گیری کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ایک بار آپ آئے، نکاح ہو چکا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، لیکن آپ گھر میں موجود نہیں تھے، دروازے پہ دستک دی تو وہاں سے بی بی نکلی، اور بی بی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ تو کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے حالات وغیرہ پوچھے، اس نے شکوہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکوے کے لفظ بظاہر تو نہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے واضح تھا۔ انہوں نے اپنے کھانے کا شکوہ کیا، پینے کا شکوہ کیا، رہنے کا شکوہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چھپے لفظوں میں یہ کہہ کے چلے گئے اس عورت کو طلاق دے دیجئے۔ وہ کس طرح کہا؟ آپ نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اس کو میرا سلام کہنا، اور اس کو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیا جائے۔
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کو آ کے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا، تو کہا کہ ایک شخص آیا تھا تو اس نے آ کے یہ کہا ہے، تو کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میرا باپ مجھے کہہ گیا تھا۔ تو یہاں شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ باپ کے کہنے سے اولاد کو جو طلاق دینے کا حکم ہے وہ اسی صورت ہے کہ باپ صحیح عالم دین ہو۔ اگر عالم دین نہیں ہے تو دین کا مکمل سمجھ رکھنے والا ہو، دین کا درد رکھنے والا ہو، کسی ذاتی عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو ہرگز یہ حکم نہ دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اور جس طرح ہماری صورتحال ہے، جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، اور اگر باپ حکم دے اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو طلاق دے دے اور بیٹا بیوی کو طلاق نہیں دیتا تو مجرم نہیں ہے۔ ہاں وہ جو لوگ تھے بڑے سیانے تھے، بڑے دین والے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہاں دین کی تباہی ہے اور شریعت نے جہاں اجازت دی ہے ہم صرف اتنی ہی اجازت لے کے ہم طلاق کی بات کریں گے، ہم اس سے زیادہ بات نہیں کریں گے۔ تو پھر دوبارہ ایک عرصے بعد آپ آئے تو وہاں آپ نے دوسرا نکاح کر لیا تھا، اس بی بی کی تعریف بھی کی اور آپ نے اشاروں میں کہا کہ اس چوکھٹ کو رکھے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے پاس رکھنا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو واپس جب جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ساری گفتگو بتائی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور بتایا کہ میرے ابا جان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تیرے اوپر راضی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس عورت کو طلاق نہیں دینی۔ پھر انہی سے اللہ رب العزت نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے جس سے پورا عرب آباد ہوا۔ یہ عرب کو بات کرنے والے تھے، مکہ مکرمہ اور پورا عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان اور آپ سے آباد ہوا۔ پھر جو دوسرے آپ کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ سے ہوئے، ان سے ملک شام آباد ہوا تھا۔ ایک تیسرا بھی آپ نے نکاح کیا تھا، بات لمبی ہو جانی ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر، عرب شریف کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ ملک شام کی طرف پھر جتنے لوگ آباد ہوئے، اس علاقے کو آباد کیا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ اللہ رب العزت نے جس طرح کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی والدہ کو چھوڑ دیا گیا، آب زمزم شریف وہاں نکلا، پھر جرہم قبیلہ جو تھا وہ آ گیا، اور جو آپ کی دوسری بیوی تھی اس سے پھر 12 بیٹے ملے اور جس نے پورے عرب کو آباد کر دیا۔ اور یہی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ انہی کا سلسلہ نسب جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے دیکھیں، بارش ہونے سے پہلے بارش کا سما بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بادل اوپر بنے ہوئے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے پو پھٹتی ہے، اس کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں۔ چاند جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب سرکار اس دنیا میں آتے ہیں تو سرکار کے آنے کے بھی بڑے اشارات ہوئے، بڑے اشارات ہوئے۔ اب اس تفصیلات میں جائیں تو ایک لمبا معاملہ بنے گا۔ جناب عبد المطلب کو آب زمزم کا کنواں نہیں مل رہا تھا، وہ اتفاق نہیں تھا، وہ اصل میں وہ ساری کی ساری بشارتیں تھیں جو اللہ پاک اپنے محبوب کی آمد سے پہلے اس دنیا والوں کو انعامات دینا چاہتا تھا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا، آب زمزم کا جو کنواں تھا وہ بند تھا، وہ زمزم شریف مل نہیں رہا تھا۔ سرکار کی پیدائش سے پہلے حضرت عبد المطلب کو کئی خواب آئے، کئی طرح کے معاملات ہوئے، اور پھر بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو یہ ہمت عطا فرمائی اور ان کی کوشش ہوئی اور آب زمزم کا کنواں تلاش کر لیا گیا۔ وگرنہ ایک عرصہ تک یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی ایڑیوں سے اس کنویں کو جاری فرمایا تھا، چشمے کو جاری فرمایا تھا، یہ ایک عرصہ بعد بند ہو گیا اور پھر کتنی صدیاں بند ہی رہا۔ بند کیوں ہوا تھا؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا اگر بندہ گناہ کرے تو اللہ اپنی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بڑی پیوست ہو جاتی، کسی نے دم کر دیا ہے، کسی نے درود کر دیا ہے، کسی نے فلاں کر دیا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر میرا کوئی مسئلہ خراب ہو گیا ہے، میں اللہ کی کسی نعمت کی نافرمانی کی ہوگی، میں نے گناہ کیا ہوگا، میں نے برائی کی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ نے وہ فلاں نعمت مجھ سے واپس لے لی ہے۔ علماء نے لکھا اب زمزم کا کنواں جو ختم ہو گیا تھا، ناپید ہو گیا تھا، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، گناہ کرنے شروع کر دیے اور اعلانیہ طور پہ فسق و فجور شروع کر دیا، تو اللہ پاک نے اس نعمت کو واپس لے لیا۔
تو اس طرح اللہ پاک اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ اب پھر جب سرکار کی آمد کا زمانہ قریب آ رہا تھا تو پھر جو ہے وہ اس کو اللہ رب العزت نے تر و تازہ فرما دیا۔ بے شمار ہمیں اور بھی روایات ملتی ہیں۔ جناب عبد المطلب کے ساتھ سفر بھی ہوا۔ جناب عبد المطلب جو تھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو بڑا پیار تھا۔ وہ پیار کیسے تھا؟ سرکار کے اندر وہ اوصاف تھے جو ان کی اپنی اولاد کے اندر نہیں تھے، اپنے بیٹوں کے اندر نہیں تھے۔ جس وقت سرکار دسترخوان پہ بیٹھتے تو اس دسترخوان کے اندر برکت ہو جاتی، ہر بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جناب عبد المطلب کے گھر میں بڑا فاقہ تھا، بڑی غربت تھی۔ اس لیے نہیں کہ آپ کا کاروبار نہیں تھا، آپ کا کام نہیں تھا، آپ بڑے تگڑے قریشی تھے، بڑے تگڑے خاندان کے تھے، اور لوگ دور دور سے آپ کا نام سنا کرتے تھے، ادب احترام کیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ جو کچھ ہوتا کعبہ شریف میں جتنے بھی لوگ آتے ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑے مہمان نواز تھے، حد درجے کے مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی اتنی کثرت سے کرتے تھے، ہر چیز اٹھا کے مہمانوں کو دے دیا کرتے تھے۔ جس وقت آپ سرکار پاس نہیں ہوتے تھے تو اس وقت کھانے میں برکت نہیں ہوتی تھی اس درجے کی۔ تو پھر آپ نے کہہ دیا کہ جس وقت تک محمد نہ ہو اس وقت تک کوئی بندہ دسترخوان پہ نہیں بیٹھے گا۔ تو یہ سرکار کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی چھوٹی عمر شریف ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ یار دادا جان، میرے جو حالات ہیں، آپ کے حالات مشکل ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ تجارت کروں۔ تو آپ کو روکا گیا، منع کیا گیا، لیکن آپ گئے۔ جس وقت آپ تجارت کے لیے گئے تو ملک شام ابھی پہنچے ہیں، تو وہاں ایک راہب ایک عرصے سے اپنے بت خانے کے اندر، اپنے گرجے کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا، کبھی نکلا ہی نہیں تھا باہر، کبھی نہیں نکلا تھا باہر۔ لیکن جب اس نے دیکھ لیا حقیقت کو اور وہ پہلی آسمانی کتابوں کو، تو باہر نکلا، تو جتنے بھی قافلے والے تھے ساروں کی دعوت کی، بڑی شاندار دعوت کی۔ اور جب دعوت کی تو پھر پوچھا اس نے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا کہ ایک بچہ رہ گیا ہے، وہ جانوروں کے پاس کھڑا ہے۔ کہا اس کو بھی تو لے کے آؤ نا جی۔ حقیقت میں اسی کے لیے تو سارا پروگرام کیا گیا تھا، وہ تو اپنے گرجے سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ آج جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو باہر نکل آیا۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کھانا کھا لیا، لوگ چلے گئے، اس نے بٹھا لیا۔ جناب عبد المطلب سے پوچھا کہ اس کے یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حیران ہوا، پریشان ہوا، اور پھر اس نے پوچھا کہ واقعی آپ کا بیٹا ہے؟ کہا جی میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ جو مجھے چیزیں معلوم ہو رہی ہیں ہر چیز سیدھی ہے، ہر چیز درست ہے، پر یہ بات نہیں مجھے سمجھ آ رہی، آپ کہہ رہے میرا بیٹا ہے، یہ بیٹا نہیں آپ کا ہو سکتا۔ تو کہا میرے بھائی کا بیٹا تو میرا ہی بیٹا ہوگا نا، بھائی میرا جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے تو میرا ہی بیٹا ہوگا۔ کہا اس طرح کہیں، یہ سگا آپ کا بیٹا نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں، میری جو کتابیں اور مجھے جو اشارات سمجھ آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کا باپ زندہ نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں ان کی پشت کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو دیکھا گیا تو وہاں مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ آگے لے کے نہ جائیں، میں آپ کو قسم دے کے کہتا ہوں عبد المطلب ان کو آگے نہ لے کے جائیں، یہودیوں نے ان کو دیکھ کر پہچان لینا ہے۔ سرکار کی بڑی چھوٹی عمر ہے ابھی، ان کو دیکھ کے پہچان لینا ہے، ان کو وہ قتل کے درپے ہوں گے، عزت اسی کے اندر ہے، بہتری اسی کے اندر ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لے کے واپس آ گئے۔ اور یہ اسی واقعے کے اندر تھا، ایک درخت تھا جس میں نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ اسی عیسائی جو اپنا پادری تھا اس نے بتایا تھا، یہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، درخت کی شاخوں کو عبد المطلب آپ نہیں دیکھ رہے کہ درخت کی شاخیں قریب ہو رہی ہیں، وہ سایہ کر رہی ہیں، اپنے سائے کو گھنا کر رہی ہیں، کس قدر دیکھو اس کی تعظیم ہو رہی ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن بھی بشارات، بلکہ علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ اشرف سیالوی صاحب نے بشارات کے اوپر پوری کتاب اتنی موٹی لکھی کہ وہ سارے کے سارے واقعات لکھ دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، آپ خود اس کو بیان کرتی ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے، ایک تاجر آیا مکہ مکرمہ کے اندر، تو اس نے آ کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو مجھے دکھایا جائے۔ جب دکھایا گیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، انہیں کچھ باتیں پوچھی تو اس نے کہا جی وہ آج ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نبوت اب جو ہے وہ بنو اسحاق سے نکل کے بنو اسماعیل کی طرف چلی گئی، اس نبی کی ولادت ہو گئی ہے جو سب سے آخری نبی ہے۔ یعنی یہ عام تجارت کرنے والے تاجروں کو پھیری لگانے والے بندوں کو علم تھا، اتنی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے واضح ہو گئیں اور بے شمار واقعات جو واضح ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا محبوب یہ یہودی تو آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے سگے بیٹوں کو جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، کیوں؟ ان کے انبیاء نے ان کو بڑی معلومات دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری جو باتیں تھیں وہ واضح ہو چکی تھیں، اور پھر باللہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور آپ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، ہر طرف ہی برکتیں ہیں۔ سنۃ الفتح والابتہاج لوگوں نے اس سال کا نام رکھ دیا جس سال سرکار پیدا ہوئے، کہا کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی، ہر طرف برکتیں ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عنایات کے دروازے کھول دیے۔ یہ خالی پیدائش کے وقت ہوا، اور یہ صرف کسی ایک مسلک کی بات نہیں، ہر مسلک کے علماء جو سیرت لکھنے والے ہیں گو الفاظ آگے پیچھے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ جب سرکار اس دنیا میں آئے تو آتے وقت ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی۔